السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ جادوگر مریض کی کن چیزوں پر جادو کرتا ہے، تاکہ ہم وہ چیزیں کوشش کریں کہ جادوگر تک نہ پہنچیں۔ تو سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ جادوگر عموماً جو جادوگر دیکھا گیا ہے کہ جن چیزوں پر مریض کی جن چیزوں پر جادو کرتا ہے، اس میں سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ بال ہوتے ہیں۔ بالوں پر بھی جادو ہو جاتا ہے، اور بالوں پر سب سے سخت جادو اگر کہا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ سخت جادو جو ہے وہ بالوں پر کیا جاتا ہے۔ بالوں پر جادو ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے ناخنوں پر جادو ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے جس کپڑے کو پسینہ لگا ہو اس کپڑے پر جادو ہو جاتا ہے، اور آج کل تو عموماً جو زیادہ تر ہو رہا ہے وہ تصویر پر ہوتا ہے۔ اکیلا نام پتہ چلنے سے جادو نہیں ہوتا، جادو کے لیے نام کے ساتھ تصویر یا اس طرح کی ساری چیزیں ڈیٹیل ان کو چاہیے ہوتی ہیں، پھر جادوگر جادو کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا کیسے ہے، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ پاؤں کی مٹی پر بھی جادو کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی مختلف چیزیں کچھ کھلا کے پلا کے اس پر بھی جادو کر دیتے ہیں۔ تعویذوں والا پانی، تعویذیں اور اس طرح کی چیزیں، اس پر بھی جادو ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بچنا کیسے ہے، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ جادوگر کا کام ہے جادو کرنا، اور ہمارا کام ہے اپنے آپ کو سیو کرنا، محفوظ کرنا، پروٹیکٹ کرنا کہ ہم پر جادو کا اثر نہ ہو۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے لیے مختلف دعائیں پڑھتے تھے، لیکن جب سے سورہ فلق اور ناس نازل ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں چھوڑ دی اور یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جادو کا جو معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی ہمیں یہی تربیت دی گئی تھی، اس میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اس وقت سورہ فلق ناس نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد نہیں ہوا کیونکہ سورہ فلق ناس نازل ہو گئی تھی۔ اب ہم نے پڑھنا کیا ہے جس سے ہم ہر قسم کے شر سے محفوظ ہیں، جس سے گارنٹی مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہو کہ یہ پڑھ لیں بندہ محفوظ ہے، کسی طرح کا کوئی جادو جنات یا اس طرح کا شر اثر نہیں کر سکتا۔ آپ جادوگر کو چیلنج کسی نے آپ کو دے دیا، آپ ایکسپٹ کر لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں مجھے مسئلہ نہیں ہے؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے والا محفوظ ہے، میں محفوظ ہوں، مجھے کیا پرابلم ہے؟ ہاں شرارتیں کر سکتا ہے، ادھر کوئی شرارت کر دی ادھر کوئی شرارت کر دی، شرارت سے ہم خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ ہاں میری باڈی میں آؤ، میرے اوپر حملہ کرو، پھر مجھے پتا چلے کہ تیرا اثر ہو رہا ہے۔ جب جادوگر ہم نے پڑھائی کون سی کرنی وہ میں آج پہلے بتا دوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ سورہ فاتحہ ہے 7 مرتبہ، آیت الکرسی ہے 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں 7 مرتبہ، آخری 3 کل ہیں 7 مرتبہ۔ یہ پڑھائی آپ صبح و شام پڑھ لیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ کوئی جادوگر کا جادو، کوئی شیطانی کرنے والے کی شیطانی اثر انداز نہیں ہوگی، آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے، بندہ ہو جاتا ہے محفوظ۔ اب شیاطین جادوگر کیا کرتے ہیں؟ شرارتیں کرتے ہیں، کبھی کوئی شرارت کر دی، کبھی کوئی، وہ آپ کے قریب نہیں آ سکتے لیکن آپ کو خوفزدہ کرنا چاہیں گے، تاکہ خوفزدہ ہوں تو ان کے لیے حملہ کرنا آسان ہو۔ تو آپ نے خوفزدہ نہیں ہونا، یہ بات یاد رکھیں۔ شیطان خوفزدہ کرے گا، کبھی لائٹ بند کر دی، دروازہ نوک کر دیا، کچھ بھی اس طرح کے، تو ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے۔ پڑھائی کے بعد آپ کا جو ہے وہ بلیف سسٹم سٹرونگ ہونا چاہیے، آپ کا توکل مضبوط ہونا چاہیے، میں نے یہ پڑھا ہے، میں محفوظ ہوں، مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں نقصان پہنچا سکتی۔ جب آپ کا یہ رویہ رہے گا، کوئی جادو، کوئی جن، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔